بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء تفسیر کا بیان ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ سامعین متاثر ہو کر زار و قطار رونے لگے اور لوگوں کے دل دہل گئے اور لوگ اس قدر خوف و ہراس سے لرزہ بر اندام ہو گئے کہ 10 جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان بن مظعون جمحی کے مکان پر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی و حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سالم، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، حضرت معقل بن مقرن، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، اور ان حضرات نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ اب آج سے ہم لوگ سادھو بن کر زندگی بسر کریں گے، ٹاٹ وغیرہ کے موٹے کپڑے پہنیں گے اور روزانہ دن بھر روزے رکھ کر ساری رات عبادت کریں گے، بستر پر نہیں سوئیں گے اور اپنی عورتوں سے الگ رہیں گے، اور گوشت، چربی اور گھی وغیرہ کوئی مرغن غذا نہیں کھائیں گے، نہ کوئی خوشبو لگائیں گے، اور سادھو بن کر روئے زمین پر گشت کرتے پھریں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس منصوبے کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایسی خبریں معلوم ہوئی ہیں، تم بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس منصوبے سے بجز نیکی اور خیر طلب کرنے کے ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت پر قدر جلال کا ظہور ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس میں ان باتوں کا حکم نہیں ہے، سنو تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے، لہٰذا کچھ دن روزہ رکھو اور کچھ دنوں میں کھاؤ پیو اور رات کے کچھ حصے میں جاگ کر عبادت کرو اور کچھ حصے میں سویا کرو۔ دیکھو میں اللہ کا رسول ہو کر کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں رکھتا، یعنی نفلی روزہ، اور گوشت، چربی، گھی بھی کھاتا ہوں، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں اور اپنی بیویوں سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں، یہ میری سنتیں ہیں، اور جو مسلمان میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے طریقے پر اور میرے فرما برداروں میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع فرما کر آپ نے نہایت ہی مؤثر وعظ فرمایا، جس میں آپ نے برملا ارشاد فرمایا کہ سن لو، میں تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم لوگ سادھو بن کر راہبانہ زندگی بسر کرو، میرے دین میں گوشت وغیرہ لذیذ غذاؤں اور عورتوں کو چھوڑ کر تمام دنیاوی کاموں سے قطع تعلق کر کے سادھوؤں کی طرح کسی کٹی یا پہاڑ کی کھو میں بیٹھے رہنا یا زمین میں گشت لگاتے رہنا ہرگز نہیں ہے۔ سن لو، میری امت کی ایک سیاحت جہاد ہے، اس لیے تم لوگ بجائے زمین میں گشت کرتے رہنے کے جہاد کرو اور نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے رہو اور اپنی جانوں کو سختی میں نہ ڈالو، کیونکہ تم لوگوں سے پہلے اگلی امتوں میں جن لوگوں نے سادھو بن کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں پر سخت احکام نازل فرما کر انہیں سختی میں مبتلا فرما دیا، جن احکام کو وہ لوگ نبھا نہ سکے، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعظ کے بعد ہی سورہ مائدہ کی یہ آیات نازل ہوئیں۔
اے ایمان والوں، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں، اور کھاؤ پیو جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ ان آیات سے سبق ملتا ہے کہ اسلام میں سادھو بن کر زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمدہ غذاؤں اور اچھے کپڑوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا کر، بیوی بچوں سے قطع تعلق کر کے، سادھوؤں کی طرح کسی کٹیا میں دھنی رما کر بیٹھے رہنا، یا جنگلوں اور بیابانوں میں چکر لگاتے رہنا، یہ ہرگز اسلامی طریقہ نہیں ہے۔